کہ ملک گیر پیمانے پر ہم اس کالے قانون کے خلاف احتجاج درج کریں گے، اور احتجاج ہو رہا ہے، احتجاجی جلسے ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوگا۔ تو میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس احتجاج میں شرکت کریے۔ ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک کہ مودی کی حکومت اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لیتی۔ ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جس زمین کا، جس مسجد کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، اس کا مالک اللہ ہے۔ ہم ہرگز کسی بھی حالت میں اس مسجد کو، اس درگاہ کو، اس زمین کو جس کا مالک اللہ ہے، ہم حکومت کو یہ نہیں اجازت دے سکتے کہ آپ اس پر قبضہ کر کے وقف بورڈ کو نقصان پہنچائیں۔ اور یاد رکھیے، وقف ایک عبادت ہے، نماز روزہ ایک عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے، مگر وقف بھی ایک عبادت ہے۔ حکومت نے ایسا قانون بنایا تاکہ ہم سے ہماری عبادت کرنے کا طریقہ بھی چھین لیا جائے۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف ہی اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے۔ حکومت تنگ نظری کے مظاہرے کر رہی ہے، حکومت سنویدھان کے خلاف، جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس طرح کا غلط قانون بنا کر حکومت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم وقف کی جائیدادوں کو حاصل کر لیں گے۔ ہم میں جتنی جان ہے، انشاءاللہ تعالی ہم تمام مل کر پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے ہم اس کالے قانون کی مخالفت کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ کے احتجاجی پروگرام پر عمل کریں، اور آپ تمام سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے۔ نتیش کمار بھی جان لیں، چراغ پاسوان بھی جان لیں کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، مگر جو چیز کا مالک اللہ ہے، ہم حکومت کو اس کا مالک بننے نہیں دیں گے۔ جس جگہ پر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر مسجدوں کو آباد کیا، ہم اس جگہ کو ویران ہونے نہیں دیں گے۔ جس جگہ پر ہمارے بزرگ ان قبرستانوں میں آرام سے سو رہے ہیں، ہم اس جگہ پر تم کو چھیننے نہیں دیں گے۔ یاد رکھو، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم احتجاج کریں گے، اور اس وقت تک احتجاج ہوگا انشاءاللہ جب تک کہ حکومت اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لیتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا آپ پورا ساتھ دیں گے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہم احتجاج کو جاری رکھیں گے، اور نتیش کمار کو، چراغ پاسوان کو، نریندر مودی کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیاسی طور پر ان کو پیغام ملے گا کہ بہار ہو یا بھارت ہو، یہاں پر ہر مسلمان، ہر ہمارا وہ ہندو بھائی اور بہن جو سنویدھان کو مانتا ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کیا آپ کسی کے مذہب پر چلنے سے کسی کو روک دیں۔ ارے جو قانون بہار میں مندروں کے لیے اگر اچھا ہے تو بہار کے مسلمانوں کے لیے اچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو قانون بودھ گایا کے لیے اچھا ہے تو پھر وہ قانون بہار کے مسلمانوں کے لیے کیوں اچھا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ٹی وی پر بیٹھ کر، بعض لوگ بی جے پی کی طرف سے آ جاتے ہیں، این ڈی اے کی طرف سے آ جاتے ہیں، یہ ایسے احمق لوگ ہیں جن کو قانون کے بارے میں ایک لفظ نہیں معلوم۔ میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو کہ بتائیے، آپ اس میں ایک ایسا سیکشن بتائیے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ مودی بولتے ہیں کہ غریبی مسلمانوں میں ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ نے 11 سال میں غریبی کا خاتمہ کیا؟ کیا آپ نے 11 سال میں بھارت میں غریبی کا کوئی خاتمہ کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ ارے یہ ہماری جائیداد ہے، اور یہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ بولتے ہیں آپ کو کتنا فائدہ ہوا۔ ارے ہمارے کو فائدہ اتنا ہوا کہ اگر ہم یہاں سے نکل کر اس جلسے کے بعد اپنی ظہر کی نماز ادا کرنے جائیں گے، جب ہم اس زمین پر سجدہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دیتے ہیں
تو اللہ ہم پر رحمت کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو یہ آپ ہم سے مت پوچھو کہ ہمارا کیا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ مسجدوں کو آباد کرنے سے ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیسے تم کو کتنے ملے، ارے اللہ کے گھر کو جب ہم آباد کرتے ہیں تو ہم پیسوں کے لیے نہیں، دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے خانقاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے، اپنے دلوں کو اور اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم عیدگاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے، 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے شیعہ لوگ اپنے امام باڑوں میں ماتم کرتے ہیں تو اہل بیت کے اس قربانی کو یاد کر کے ماتم کرتے ہیں، اس میں پیسوں کے لیے نہیں، ان کی یاد منانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم کو مل کر متحدہ طور پر اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے اس کالے قانون کی مخالفت میں کھڑے ہونا ہے۔ اور میں نے اس امید پر بھارت کی پارلیمنٹ میں اس قانون کی کاپی کو پھاڑا، اس لیے پھاڑا کیونکہ گاندھی نے اس وقت کے سفید فام افریقہ میں قانون بنایا گیا تھا تو گاندھی نے بھی اس قانون کو پھاڑا تھا اور اس قانون کو جلایا تھا۔ یہ قانون کو ہم نہیں مانتے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس قانون کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ سنویدھان کے خلاف ہے۔ جو قانون اگر بنایا جائے گا جو بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان اور آئین کے خلاف ہوگا تو وہ قانون نہیں ہوگا، وہ ظلم ہوگا۔ ظلم ہم پر کیا جا رہا ہے اس طرح کا ایک کالا قانون بنا کر۔ اور نتیش کمار، چراغ پاسوان اور جو سیکولر تو ہیں مگر منہ نہیں کھول رہے، ہم تمہاری خاموشی کو بھی یاد رکھیں گے۔ جو سیکولر تو ہیں مگر خود نہیں کہتے، اپنے چمچوں سے بلوانے لگاتے ہیں کہ تم بولو، اگر ہم بولیں گے تو ہم کو ادھر کا ووٹ نہیں ملے گا۔ تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ ادھر کا ووٹ ادھر کا ووٹ نہیں ہے۔ تم کو اگر بھارت سے محبت ہے، بھارت کے سنویدھان سے محبت ہے تو تم کو بولنا پڑے گا۔ تمہارے چمچوں کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بولو، کھل کر بولو۔ یہ قانون مسلمانوں کی مسجدیں اور درگاہیں اور خانقاہیں چھیننے کے لیے بنایا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کالے قانون کو اللہ حکومت کے ذریعے واپس دلوائے گا۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ توصیف عالم صاحب آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جب ودھان سبھا کے چناؤ ہوں گے تو بہادر گنج سے انشاءاللہ توصیف عالم صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگ ان کو اپنی دعا اور ووٹوں سے یہاں سے اپنا نیا ودھائک اور ایم ایل اے بھی منتخب کریں گے۔ مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ 4 بھاگ گئے تھے اپنا ایمان بیچ کر، یہ 4 بھاگ گئے تھے، اب انشاءاللہ 24 آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 4 بھاگے تو 24 آئیں گے، اور جنہوں نے ان کو بھگایا ہم تم کو بھگائیں گے بہار میں انشاءاللہ تعالی۔ مہاراشٹرا میں شیو سینا کے ایم ایل ایز کو توڑ دیا شنڈے نے تو سب نے کہا جمہوریت کا قتل ہو گیا۔ کرناٹکا میں بی جے پی نے کانگریس کی حکومت کو توڑا تو سب نے کہا جمہوریت کا قتل ہو گیا۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی نے کانگریس کے ایم ایل اے کو خرید لیا تو سب نے کہا یہ جمہوریت کا قتل ہو گیا۔ تم نے سیمانچل کی جنتا کے خوابوں کو چکنا چور کیا۔ ہماری لڑائی سیمانچل کی تھی، ظلموں کی قیادت نہیں بن سکتی میرے بھائی۔ یہ فیصلہ آپ کو دوبارہ کرنا ہے، اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں
کہ ہم اپنی قیادت کو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ایک اختر الایمان آپ نے دیکھ لیا کہ 4 بھگوڑے تو بھاگ گئے تھے، سیمانچل کے لیے ایک کام نہیں کر سکے، مگر ایک اختر الایمان پوری بہار اسمبلی کے لیے بھاری پڑ چکا ہے۔ بہار میں ایک اختر الایمان لڑتا ہے سیمانچل کی آواز بن کر۔ اگر اختر الایمان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہادر گنج کی جنتا توصیف عالم کو اختر الایمان کا بازو بنا کر بھجائے گی، اگر سیمانچل کی جنتا کشن گنج سے مجلس کے امیدوار کو اپنی آواز بنا کر بہار کی ویدھان سبھا میں بھجائے گی، امور اور بیسا کی عوام مجلس کے نمائندے کو کامیاب کرے گی، کوچا دامن کی عوام اگر اپنے اتحاد کی طاقت پر اور اپنی طاقت کی بنیاد پر آپ بہار میں مجلس کے نمائندے کو کامیاب کر کے بھجائیں گے، اور سیمانچل کے مختلف جوکی میں وہاں پر بھی آپ بھجائیں گے، تو یاد رکھیے ہم سیمانچل سے انصاف اسی وقت ہوگا جب تمہاری آواز ہوگی۔ آواز سے مطلب تعداد۔ ہاں ٹھاکر گنج پورا سیمانچل، ٹھاکر گنج بھی ہے۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ اب کی بار یہ آ کے بولیں گے وہ بی ٹیم، یہ بی ٹیم ہی تھی جس نے مودی کے سامنے اس وفد کے قانون کو پھاڑ دیا تھا۔ تم تو اے ٹیم تھے، تمہارے منہ میں دہی جم چکی تھی، تم تو کچھ نہیں بول رہے تھے، خالی 1-3 منٹ کے لیے بولے اور بیٹھ گئے۔ بی ٹیم بولیں گے، پھر بولیں گے یہ ووٹ کا ووٹ کاٹنے آئے ہیں، فلاں کرنے آئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ کام میں نہیں آنے والا ہے اب کی بار، انشاءاللہ تعالی کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی کچھ کہہ لے، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پتنگ چھاپ کو کامیاب کرنا، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوں کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں ہمیشہ سیمانچل کی بات کرتا آیا ہوں۔ میرے جسم کا ایک حصہ اس بات کو مجھ سے پکار کر کہتا ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہوگا تو بہار ترقی کرے گا، بھارت مضبوط ہوگا۔ سیمانچل کو مضبوط کرنا ہر اعتبار سے یہ لڑائی مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، یہ 4 تو بھاگ گئے، اب 24 کو لانے کی ذمہ داری ہم تمام اور آپ کی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی تو پہلا ایک جلسہ ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد سیمانچل کے مختلف ویدھان سبھا میں مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے ہوں گے، مگر آج بہادر گنج کی اس مبارک سرزمین سے ہم نے بہار کے چناؤ کا ایک بگل بجا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ کے اتحاد، آپ کی قومی تڑپ اور آپ کی جذبات کے اوپر دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بڑی تعداد میں یہاں سے ہمارے ودائق کامیاب ہوں گے، اور آپ کو پہلے سے زیادہ آگے بڑھ کر مجلس کو مضبوط کرنا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ بہت سی پارٹیاں آئیں گے، بہت سی پارٹی کے لوگ آ کر آپ کو دولت دیں گے، ضرور لیجئے، چھوڑیے مت، ضرور لیجئے، جتنا دیں گے لیجئے، مگر ووٹ پتنگ چھاپ کو پڑے گا انشاءاللہ تعالی، ووٹ پڑے گا پتنگ چھاپ کو۔ تو تم دولت اگر سمجھ رہے ہو دولت بہاؤ گے، نہیں کام میں آئے گا آپ کی بات۔ یہ باشعور جنتا ہے، یہ جنتا دیکھ چکی ہے کہ کون بے باک ہو کر ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، کون ہماری مسجدوں کی حفاظت کرنے کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کو مضبوط کریے، اور کل انشاءاللہ تعالی ڈھاکہ میں ایک اور جلسہ ہوگا، ہمارے رانا صاحب اس جلسے کے کنوینر ہیں، وہاں پر بھی ہم کل جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی بہار کے چناؤ آتے تک بہت سے مقامات پر انشاءاللہ تعالی اختر الایمان صاحب کی قیادت میں مجلس کے جلسے ہوں گے۔ میں پھر سے
जनाब तौसीफ आलम साहब का, हमारे उनके भाई का, गुलाम सरवर का और तमाम लोग जो आज मजलिस में शामिल हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका खैर मुक़द्दम करता हूं और उनको ये बात बता रहा हूं कि हमारा दिल बिल्कुल साफ है। आप हमारे भाई हैं, थे और हमेशा रहेंगे। यहाँ पर बहादुरगंज में, यहाँ पर तौसीफ आलम की कामयाबी असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी होगी। और आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं हमारे मीडिया के लोगों से बोलूँगा कि आप आ जाइए, आपसे भी थोड़ा बातचीत कर लेंगे, क्योंकि मीडिया को शिकायत रहती है कि हम बात नहीं करें। तो अगर मेरी तकरीर में आपको कोई बात नहीं बोला हूँ तो आप आइए, और आवाम से भी अपील करता हूँ कि मीडिया को यहाँ पर आकर मंच पर हमसे थोड़ी देर बात करने का मौका इनको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। इस जलसे का इख्तिताम इस नारे पर होगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सीमांचल की जनता, सीमांचल की जनता, बहादुरगंज की जनता, सलाम अलैकुम।